ناظرین، آج 16 رمضان مبارک ہے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ کل آنے والا دن 17 رمضان مبارک ہے، اور 17 رمضان مبارک کو دو اہم واقعے اس دن سے منسوب ہے۔ ایک غزوہ بدر جس کا بیان ہم کر چکے ہیں، اور دوسرا واقعہ 58 میں ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو یہ دو دن آپ کے حوالے سے دیگر مسائل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ذکر ہوگا، اور سب کو یہ بیان توجہ سے سننا چاہیے، پھر بھی ہم بھی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سیدہ وہ خاتون ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے 2210 احادیث موجود ہیں، کتنی کی 2210 احادیث، جو کہ بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ شریف، نسائی، ابو داؤد، مشکات، یہ حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں آپ سے بیان کردہ احادیث پھیلی ہوئی ہیں 2210 احادیث، اور بہت کم صحابہ ہیں جن سے یہ تعداد ہے، اس سے کچھ کم ہوتی ہے۔ اب آپ اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اما عائشہ کو دین سے، قرآن سے، حدیث سے کتنا پیار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک سنتی تھی اسے یاد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے تو ایک نماز یاد کرنا مشکل ہے، کیوں؟ دین سے لگاؤ گے، ہم تو دنیا دار ہونے پڑے ہیں، جتنے کا ہمارا دین سے لگاؤ ہے، میرا خیال ہے کہ بس کرنا ہی ادایا آپ کے دور۔ لیکن ایک طرف اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ قرآن کی تو وہ حافظ قرآن کو یاد تھا، لیکن اس کے ساتھ انہیں احادیث نبویہ کے 2، 4، 500 نہیں، 2210 احادیث مبارکہ میں یاد تھی، سوال جو بیان کرتی تھی لوگوں سے۔ اللہ جناب والا حج کے موقع پر مینا میں عرفات کے میدان میں جب آپ علیہ السلام دنیا سے وصال کر رہے تھے تو آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا ہے، زیر پردے کے احکامات ہیں، اور آپ خیمے کے اندر بیٹھتے ہیں تو دور دراز سے لوگ جو حج کے لیے آئے ہوتے ہیں اور انہیں جتنے مسائل پیش آتے، مسائل شرعیہ، تو وہ خیمے کے باہر بیٹھتے اور وہ سوالات کرتے، اما عائشہ خیمے کے اندر سے جوابات ان کی رہنمائی کرتے۔ کئی سوالات ایسے آ جاتے کہ عورت ذات سے بھی کیسے دریافت کرے، تو آپ سمجھ جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول نہیں فرماتے تو میں تمہاری ماں ہوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ علیہ السلام جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمہاری مائیں، تو لہذا وہاں سے مسئلہ پوچھنے میں کیا شک ہے؟ تو آپ فرماتی پوچھو، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت اور تعلق سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ محدثہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، صالحہ بھی ہیں،
یہ تمام خوبیاں جس عورت کے اندر ہیں اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ علم المیراث ایک مشکل ترین علم ہے، اور علم المیراث کس کو کہتے ہیں؟ وراثت کا علم، کہ جب کوئی دنیا سے فوت ہو جائے، باپ فوت ہو گیا تو اب پیچھے اس کی زوجہ بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے شریعت میں سب کا حصہ برابر نہیں ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو اللہ رسول نے دیا ہے کہ جائیداد کی شرعی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، کہ بیٹوں کو کتنا ملنا ہے، بیوہ کو کتنا ملنا ہے، اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا حصہ ہے۔ یہ سارا ایک پورا علم ہے، لیکن کمال کی بات ہے کہ جب علم المیراث کا مسئلہ اما عائشہ کے سامنے رکھا جاتا کہ یہ بندہ فوت ہوا ہے اور اس کے پیچھے یہ افراد ہیں، آپ لمحے کے اندر پورا مسئلہ سمجھا دیا کرتے ہیں کہ یہ صورت مسئلہ 24 سے چلے گا، 12 سے چلے گا، 6 سے چلے گا، پھر صورت مسئلہ بنا کر پھر آپ اس کو سمجھا دیتی، فرماتی کہ یہ مسئلہ اس سے ہے، اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، فلاں نہیں ہے تو اس کے جائیداد آگے تقسیم کرو، اور یہ طریقہ کار ہے۔ ایک لمحے کے اندر آپ سمجھا دیا کرتے۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ ایک عورت ذات ہے، اللہ نے کتنا علم اسے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا کہ علم المیراث کی آپ جہاں چند صحابہ کرام جو علم المیراث کے ماہر تھے، ان میں سیدہ کا نام بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ کا بھی، کہ وہ بھی علم المیراث کے اندر ماہر تھے۔ اسی طرح افتاء کے مسائل میں جب مسئلے پیش آ جاتے ہیں جی، آخری ابتدائی ادوار میں بڑے مسائل تھے، جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا اسی طرح ہر علاقے میں مسائل پیش آتے تھے، تو پھر بڑے بڑے اجل صحابہ کرام، بڑے بڑے نامور صحابہ کرام اللہ اکبر سیدہ سے رابطہ کرتے تھے، اور آپ ارشاد فرماتی کہ اس مسئلے کا حل رسول اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یار باتیں تو بہت ساری ہیں، اب آپ دیکھیں نا، سیدہ عائشہ کی کئی خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں میں سے کتنی عظیم خوبی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے بستر پر ہوتے تو جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر آ جاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی ان کا وہ بچھونا، وہ چارپائی، وہ جگہ اس مقام پر ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اندر جی، کہ جبریل امین اللہ کی طرف سے جب وحی لے کر آ جاتے تو وہ یہ نہ دیکھتے کہ آپ علیہ السلام کہاں پہ ہیں۔ اور کئی بار سیدہ عائشہ کے بستر پر حضور موجود ہیں اور جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر آ گئے، تو اب اسے ان کی طہارت و نفاست اور ان کی پاک دامنی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، آج جہاں آپ علیہ السلام آرام فرمائے، تشریف فرمائے، یہ آپ علیہ السلام کی جتنی ازواج تھی نا 11، ہر ایک کا الگ حجرہ تھا، ہر ایک کا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہیں، یہ حجرہ سیدہ عائشہ کا ہے، سیدہ عائشہ کا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال شریف سے 2 دن قبل فرما دیا تھا کہ میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک نظام تھا، عدل و انصاف کا، دنوں کی تقسیم تھی، ہر زوجہ کے ہاں جو آپ کا دن مقرر تھا آپ وہاں پہ وہ دن گزارتے تھے، لیکن جب آپ کے لمحے قریب آئے
تو آپ نے فرمایا کہ میں کل کہاں آؤں گا؟ تو آپ کی ازواج و مطہرات سمجھ چکی تھیں، ان سب نے کہا کہ آپ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں، عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں۔ اور پھر بڑی ایمان افروز باتیں آپ سن رہے ہیں۔ جناب حضور علیہ السلام کو سیدہ عائشہ سے کتنا پیار تھا کہ نقاہت کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک میں نا ظاہر کمزوری آ جاتی، ظاہر باقی تو اللہ نے آپ کو طاقت دی، تو کمزوری تھی۔ آپ علیہ السلام نے مسواک شریف کرنا تھی، مسواک شریف، تو ظاہر ہے مسواک سخت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک آخری بالکل آخری مرحلے پر جب آپ علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ میرا مسواک نرم کر کے دو۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دیے۔ ہاں، اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدہ عائشہ کے دانتوں سے چبایا ہوا نرم کیا ہوا مسواک آپ علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کا رشتہ سیدہ سے کیسے ہے اور سیدہ کا رشتہ حضور سے کیسے ہے۔ پیار و محبت کی ایک پوری داستان ہے۔ آج ہمیں یا تو حقوق اللہ، تو اپنی جگہ حقوق العباد کا علم ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کو پہلے یہ کورس کروایا جائے، شادی سے پہلے لڑکے نوجوان ہوتے ہیں نا، انہیں باقاعدہ کورس کروایا جائے، انہیں طلاق کے، نکاح کے، یہ سارے مسائل پر ٹائم کون نکالے، دین پڑھے کون، سیکھے کون۔ میرے دوستو، اگر نکاح سے پہلے اگر اتنا بتا دیا جائے نکاح کے مسائل شرعیہ اور ایک طلاق کا پورا پروسیس سمجھا دیا جائے تو جو آج صبح دوپہر شام ہزاروں کے حساب سے طلاقیں ہو رہی ہیں، کچھ تو کمی آئے گی کہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے یہ بھی ایک نظام ہے، اس نظام کو لے کر کس طرح چلنا۔ وہ 3 طلاق دے کر پھر عالم کو ڈھونڈیں گے، جی وہ غصے میں ایسا ہو گیا تھا، جی کوئی بچ بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اب کیا بچ بچاؤ؟ تو نے کوئی بریک لگائی، تو نے کہا ساری ایک ساتھ، بلکہ ہمارے محلے کی باتیں کر رہا ہوں، علمان الفیض، زیادہ باتیں کروں نا آپ کہو گے یہاں سے تو ویسے ہی چلے جانا چاہیے۔ حقیقت ہے، میں عرض کروں کہ دین اتنی جہالت، یار ایک بندے نے طلاق دی ہمارے محلے میں، اب بیگم کو لے کر رہ رہا ہے۔ میں راز کھولوں نا، کیونکہ دین دار ہے، ہمارے پاس ہر کسی نے دکھ سکھ لے کر آنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی یہی مسجد میں میرے پاس آیا، کہتے ہیں جی میں نے بیوی کو طلاق دی ہے، اور کوئی بات نہیں، صرف 7 طلاقیں دی۔ کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 7 طلاقیں دی۔ یقین جانیے میرے پاس 2 بندے بیٹھے تھے، مجھے تو غصہ آیا، میں تو اس کو لگانے لگا، خیر میں نے کنٹرول کیا۔ میں نے کہا بھیا تجھے شرم نہ آئی؟ اب تو میرے پاس آیا، پہلے کیوں نہ آئے؟ میں تجھے بتاتا، اگر جی جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا طلاق جھگڑے میں تو دی جاتی ہے، جھگڑے میں غصے میں کنٹرول بھی تو کیا جاتا ہے نا۔ جب نکاح کیا تھا اس وقت مسئلے مسائل کہاں نہیں ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن جب جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تھوڑی دیر دور ہو جاؤ، پھر حالات اس قدر ہو جائیں تو کسی عالم کے لڑ لگو، وہ تمہیں قرآن و سنت سے سمجھائے گا کہ اب اس مسئلے کے اندر تو نے کیا کرنا۔ جھگڑے کی صورتیں جو میاں بیوی کی ہیں نا، اللہ کریم نے خود بیان قرآن میں کر دیے ہیں کہ کسی شوہر کی عورت نافرمان ہو جائے تو وہ اسے کس طرح سے طلاق تک اس کا معاملہ پہنچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بستر الگ کرو، کھانا پینا الگ کرو، اسے بول چال بند کرو، خاندان کے ذریعے سمجھاؤ۔ چلتے چلتے جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں اور بیگم راہ راست پہ نہ آئے تو پھر یہ طلاق کا معاملہ ہوئے گا، اور ہم ایک لمحے کے اندر یہ سارا کام کر دیتے ہیں جناب، اور پھر ادھر ادھر سے نا ایک جگہ پہ جائیں گے تو مولوی صاحب کو جب ہم سیدھا کہہ دیا نا بھئی یہ ہو گیا، اچھا وہ جناب وہ تو کہہ دے گا اوہو تو نے ایسے کہا تھا، اگر تو یوں کہتا نا تو بچ سکتا تھا، وہ اگلے مولوی صاحب کے پاس جا کر وہی بات کر دے گا جس سے وہ بچ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح سے فراڈ کرتے ہیں،
کئی بار میرے سے مسئلہ پوچھ گئے، میں نے اپنی طرف سے تھوڑی بتانا، علماء کے حل شدہ ماشاءاللہ فتاوی جات موجود ہیں کہ جتنے یہ حرام خوری ہو رہی ہے نا، علمان الحفیظ، یہ سب میرے سے مسئلہ پوچھ گئے تھے، میں نے انہیں سمجھایا تھا، پھر دوسرے فریق کے پاس چلے گئے اور انہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کیا، اور پھر مجھے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو جائز ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تو وہ صورت ہی بیان نہیں کی، یہاں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے جو میرے سے صورت بیان کی تھی، دین کا مذاق اڑاتے ہو، نکل جاؤ باہر۔ میں نے کہا یا مسجد سے شرم نہیں آتی؟ قرآن تمہارے ابے کا ہے، یہ دین اور اسلام ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں بھائی، ہم حنفی ہیں، ہم نے اپنے مسلک مشرب کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ کئی لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جو کہتے ہیں جناب 3 ہو تو 1 ہوتی ہے، وہاں سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ لیا، چل بات کیا ہو، ایک طلاق کے لیے اپنا سارا کچھ ہی بدل دیتے۔ اب پھر مرنا نہیں ہے، کل مرنا نہیں ہے، دنیا سے جانا نہیں ہے، آخرت کی فکر رکھو خدارا، تھوڑی سی دنیا کی منفعت کے لیے اپنی آخرت آج لوگ برباد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل بتاؤں نا اسی علاقے کی تو آپ حیران ہو جائیں، ہماری فقہی نقطہ نظر سے ہم ان سے بول چال نہیں کر سکتے، میل جول نہیں کر سکتے، زنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسائل ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار جب اللہ کا فضل ہے، ایک مسئلہ بتانے والا، سمجھانے والا، صحیح رہنمائی کرنے والا اس علاقے کے اندر موجود ہے، پھر وہ کر رہا ہے، پھر تم ہٹ درمی کرتے ہو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، آج تم دین کا مذاق اڑا لو گے تو کل کیا ہو، کل محشر کے دن کیا ہونے والا ہے تمہارے پاس، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہو کر قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، ایک عورت ہو کر آپ علیہ السلام کی احادیث کی وضاحت کر کے دنیا کو پیغام دے رہی ہے۔ قرآن کا علم اس کے پاس ہے، حدیث کا علم اس کے پاس ہے، فقہ کا علم اس کے پاس ہے، فقہ کا علم، علم الفقہ اس کے پاس ہے۔ آخر اس نے کہاں محنت کی؟ جنہوں نے دین سمجھا انہوں نے آگے دین سمجھایا، انہوں نے آگے دین پہنچایا، انہوں نے دین آگے محفوظ کیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ حل کیا ہوا دین بھی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور اس پر چل بھی نہیں سکتے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم حل کیا ہوا دین اسے سمجھ بھی نہیں سکتے اور اس پر چل بھی نہیں سکتے۔ آج کون پاگل ہے کہ جھگڑا فساد ہو جاتے ہیں، معاشرہ ہے نا بھائی، ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیوں آخر میں پہنچ کر سارے معاملات کر کے پھر پوچھتے ہیں جی اس کا حل کیا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں نا، پچھلے ماہ کے اندر جو رپورٹ آئی تھی، لاہور سطح پر جو طلاقوں کی تعداد تھی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اب آپ بتائیں کیا خیال ہے، ساری لڑکیاں بچیاں غلط ہوں گی؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ معاملات دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ لڑکے جو آج کل جوان ہیں شادی کہیں کرتے ہیں، دوستی کہیں ہوتی ہے، دوستی کہیں چل رہی ہے، نکاح کہیں پہ کیا جا رہا ہے، تو غلط تو آپ ہیں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور یہ بھی ہمارے ادھر چکر موجود ہیں جناب، حرام زنا خوری ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، میں صرف اپنی چھوٹی سطح پہ سوچ لیا، ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ 4 لڑکیوں سے دوستی چل رہی ہے اور گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ یار تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ تمہیں قبر یاد نہیں ہے؟ تمہیں محشر کا دن یاد نہیں ہے؟ تم نے اللہ رسول کے ہاں پیش نہیں ہونا؟ زنا خوری کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ قرآن و حدیث آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور یہ 50 60 70 سالہ کی عمر کے ایک جناب وقتی فوائد اور نفع کے لیے جو ظاہری، باقی تو عذاب ہی عذاب ہے نا جی۔ اور اما عائشہ کی آخری بات کر کے بیان بند کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا لوگو تمہیں خیال ہونا چاہیے 2 کام ایسے اللہ نے میری وجہ سے تم پر کرم بخشی کی ہے، اگر میں نہ ہوتی تو یہ 2 چیزیں تم تک نہ پہنچتی، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں جی؟ کون سی؟ سمجھو۔ ایک یہ جو ہم پانی نہیں پاتے نا، ہم تیمم کرتے ہیں، پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ تو تیمم کیا ہے؟
کہ پہلے نیت کرتے ہیں کہ پانی کہیں میسر نہیں ہے 1-1 میل تک، یہ الگ مسائل ہیں، بیٹھا کریں نا، پھر ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو دائیں بائیں سارا ہم نے دیکھا پانی نہیں ہے، ہاں جنازے کے لیے تو جہاں پہ کھڑے ہیں نا اگر پانی موجود بھی ہو جب بھی تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس وقت کہ جب جنازہ کھڑا ہو گیا ہم وضو کریں گے، جنازہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، 1-1.5 منٹ کی جماعت ہوتی ہے تو آپ تیمم کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلے کا پتہ ہوگا تو پھر اس میں کیا ہے، دیوار ہے، پاس کو پاک جگہ ہے، آپ نے جناب نیت کرنی ہے، پانی نہیں ہے، 2 ضربیں لگانی ہیں، ایک ضرب یہ چہرے پہ اور دوسری ضرب کر کے ہاتھ پہ پھیریں، اللہ اکبر پیچھے مانگیں، یہ تیمم ہے۔ اسی طرح پانی کہیں نہیں ملا، جیسے اب صبح کی نماز ہے تو آپ تیمم، یہی تیمم چھوٹا تھا، اگر غسل فرض ہو پھر بھی یہی، اور یہ صدقہ اما عائشہ کا ہے جو اللہ نے تمہیں یہ حکم عطا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے تیمم کے جتنے احکامات ہیں یہ انشاءاللہ کل کے بیان میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گا کہ یہ آیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی، اور انشاءاللہ کل 17 رمضان مبارک آپ کا چونکہ یوم وصال ہے اور باقی بیان اسی موضوع پہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔